آ گئے اور آپ فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے تمام مخلوق سے افضل ترین ذات کو پیدا کیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تمام نبیوں سے افضل، تمام مخلوق سے افضل جس ذات نے اس ذات کو پیدا کیا کہ جس کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی اللہ پاک کی قسم اس انداز میں کھائی کہ اپنے نبی کی تعریف بھی کی، قسم اس انداز میں کھائی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر لی۔ دوبارہ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس نے تمام مخلوق سے، یہاں تک کہ نبیوں سے بھی افضل، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اے یہودی میں آج تجھے جانے نہیں دوں گا، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہودی نے جب یہ سنا تو وہ سرے سے انکار کر گئے، وہ کہنے لگا میں تمہارے نبی کو افضل نہیں مانتا، انکار کر گئے، استغفر اللہ۔ وہ یہودی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو افضل جانتے ہیں، عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو افضل جانتے ہیں، لیکن یہ تو صحابی رسول ہیں اور وہ بھی عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے انکار سنا تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جلال میں آ گئے، جلال میں پہلے ہی تھے، غصے میں پہلے تھے، تھپڑ مارا اسے اور اس کو منہ گھما کے رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق کا تھپڑ تھا، منہ گھما کے رکھ دیا تو وہ اٹھا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر شکایت کر دی کہ جی آپ کے اس صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ کی کیا تربیت ہے؟ وہ یعنی اعتراض کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا قرضہ دینا تھا، میں نے تقاضا کیا، واپس مانگا تو یہ ٹال مٹول کر رہا تھا، اور دن کافی ہو گئے تھے، میں جو اس کو وقت دے چکا تھا، پہلے وقت دے چکا تھا تو یہ دے نہیں رہا تھا، ٹال مٹول کر رہا تھا، تو آج میں قسم کھا بیٹھا کہ تجھے جانے نہیں دوں گا، جانے نہیں دوں گا۔ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس نے تمام مخلوق سے افضل میرے نبی کو پیدا کیا، تو یہ آپ کی ذات کا انکار کر رہا تھا، یہ آپ کی افضلیت کا انکار کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میں نے ایسے تھپڑ مارا؟ جی مارا، جب آپ کی فضیلت کو نہیں مان رہا تھا، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو نہیں مان رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے راضی کر لو، یہودی کو راضی کرو۔ اور جب راضی کر لیا گیا تو یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ یہودی سن، اللہ پاک نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے دو جو نام ہیں نا اس کے، جیسے سلام ہے تو اپنے نام پر میری امت کے نام رکھے، اپنے نام پر میری امت کے نام رکھے، تو شان والا تو میں ہوا نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا حبیب بنایا، کسی کو کلیم، کسی کو صفی، کسی کو روح اللہ، تمام کو شانیں دیں، لیکن مجھے اپنا حبیب بنا لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دو ناموں پر میری امت کے نام رکھے۔ اللہ پاک کا نام ہے سلامن، تو اللہ پاک نے میری امت کا نام مسلمین رکھا۔ اللہ پاک کا نام ہے مومن، تو اللہ پاک نے میری امت کا نام مؤمنین رکھا۔
مومنین رکھا، اور ساتھ میں آگے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی، جنت اس وقت تک تمام نبیوں پر حرام ہے، جنت اس وقت تک تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اے یہودی، پھر تمام نبیوں سے افضل تو میں ہوا، اور تمام امتوں سے میری امت میری وجہ سے افضل ہوئی کہ جو جنت میں پہلے داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تو اس ہستی کے بارے میں، اس ہستی کے سامنے میری افضلیت کا انکار کر رہا ہے کہ جس کا سایہ دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کا سایہ دیکھ کر شیطان مدینہ شہر چھوڑ جاتا ہے، تو وہ عمر کے سامنے تو تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ کرنا بھی نہیں۔ اچھا، یہ جو پیچھے والی قومیں ہیں نا، یہی نبیوں کی بارگاہ میں یا ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مسلمان کسی نبی کی گستاخی نہیں کرے گا، وہی قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، یہ بے ادبی کرتے ہیں۔ مسلمان قرآن کریم کی صورت میں ہو، اللہ کا کلام تورات کی صورت میں ہو، انجیل کی صورت میں ہو، زبور کی صورت میں ہو، مسلمان بے ادبی نہیں کرے گا، مسلمان بے ادبی نہیں کرے گا۔ جب بھی وہ کریں گے تو وہ کریں گے اور اشتعال دلائیں گے، مسلمانوں کو غصہ دلائیں گے، غصہ دلائیں گے، اور پھر مسلمان اپنے نبی کی محبت میں یا قرآن کریم کی محبت میں یا جنت و دوزخ کی محبت میں جو اللہ پاک کی مخلوق ہے، یا قیامت آخرت ہے، یا قبر کے یا اولیاء اللہ کی محبت میں، پھر مسلمان جب غصے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ایمانی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے، ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، جب وہ حد یہودی یا دوسرا تیسرا کوئی پار کرتا ہے تو پھر مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا، پھر مسلمان اگلا کام اٹھاتا ہے یا اگلا قدم اٹھاتا ہے، اور وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اس نے زیادتی کی ہے، اس نے زیادتی کی ہے، یہ بیٹھ کے بات ہو جاتی تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، پھر یہ لنڈے کے پروفیسر آ جاتے ہیں اور پھر وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن میں یوں آیا تو حدیث میں یوں آیا تو پھر یوں آیا تو پھر یوں آیا، اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کریم ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا انبیاء پچھلے سارے جتنے بھی ہیں یا جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں، ان پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، ان پر جو بحث مباحثہ کرے گا یا بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایمان تازہ کیجیے۔ دوسری حدیث شریف سنیے۔ امیر المؤمنین حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کل قیامت والے دن حساب کے لیے کس کو پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے نبی کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نہایت آسان سا اور ہلکا سا حساب ہوگا، اور حکم ہوگا کہ اے محبوب سیدھی جانب سے ہو کے جنت میں داخل ہو جا۔ پھر یا رسول اللہ، پھر ابو بکر کی باری آ جائے گی، پھر عمر کی باری آ جائے گی، اور ان دونوں سے بھی نہایت ہلکا سا حساب و کتاب ہوگا، اور حکم ہوگا کہ سیدھی جانب سے ہو کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اے علی تیری باری آ جائے گی، چوتھے نمبر پہ تیری باری آ جائے گی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عثمان کہاں گئے؟ عثمان کی باری نہیں آنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بہت حیا والا ہے، عثمان بہت حیا والا ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے بارگاہ خدا میں سفارش کی، التجا کی کہ یا باری تعالیٰ میرا عثمان حیا والا ہے، کیا ایسے ممکن نہیں ہے کہ تو بغیر حساب و کتاب کے عثمان کو جنت میں بھیج دے؟ اللہ اکبر۔ تو میرا عثمان جو ہے نا بارگاہ خداوندی میں نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ کھڑا ہونے سے حیا کرتا ہے، اس کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جلدی سے ایسی ہی سیدھی جانب سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ علی چوتھے نمبر پر تیری باری آ جانی ہے۔
اللہ اکبر. اور تجھ سے بھی نہایت ہلکا سا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر تجھے بھی حکم ہوگا کہ سیدھی جانب سے ہو کر جہاں تیرے اور دوست گئے ہیں وہ بھی تو بھی جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ اکبر. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے حساب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے. اللہ کا. اور پھر آپ کی امت آپ کے توسل سے جائے گی. تو میں اور آپ اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں، جتنا بھی ہم سے ہو سکے ناز کریں وہ کم ہے، اور بارگاہ خداوندی میں جتنا شکرانہ ادا کریں وہ کم ہے کہ میں اور آپ اللہ پاک کی مرضی سے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، اللہ پاک کی مرضی سے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں. اس خالق کی خود مرضی ہے نا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا امتی بنایا، اور پھر اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اپنے نبی کا نام لینے والا بنایا، گستاخ یا مرتد نہیں بنایا، گستاخ یا مرتد نہیں بنایا. ہم وقت اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ پاک اسی پر دوام نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اپنے نبی کی سچی سچی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب موت نصیب ہو تو اللہ پاک اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائے. پڑھیے